أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام صدق الله العلي العظيم. اللہ تبارک و تعالی سورہ رحمان میں ارشاد فرماتا ہے، رحمان وہ مہربان، اس نے قرآن سکھایا، آدمی کو بنایا، اسی نے اسے بولنا سکھایا۔ سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کرتے ہیں، اور آسمان کو اس نے بلند کیا اور ترازو رکھی کہ ترازو میں حد سے نہ بڑھو اور انصاف کے ساتھ وزن قائم کرو اور ترازو میں کمی نہ کرو، اور زمین کو مخلوق کے لیے بچھا دیا اس نے آرام کرنے کے لیے۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے
سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین، ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین، ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں، ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین، ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود ہے، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، سارے عالم میں ایسا نظارہ نہیں، سارے عالم میں ایسا نظارہ نہیں، سارے عالم میں ایسا نظارہ نہیں،
ایسا منظر زمانے نے دیکھا نہیں، ایسا منظر زمانے نے دیکھا نہیں، جیسا منظر مدینے میں موجود ہے، جیسا منظر مدینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے، وہ ابو بکر فاروق عثمان علی، وہ ابو بکر فاروق عثمان علی ہے، یہ سب ان کے دین متی کے فقیر ہیں، یہ سب ان کے دین متی کے فقیر، وہ فقیہوں کے افسر شہ انبیاء، وہ فقیہوں کے افسر شہ انبیاء، وہ شہنشاہ مدینے میں موجود ہے، وہ شہنشاہ مدینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے، وہ محمد مدینے میں موجود ہے، بے سہاروں کو سینے سے لپٹا لیا، بے سہاروں کو سینے سے لپٹا لیا، جس نے جو مانگا اس کو عطا کر دیا، جس نے جو مانگا اس کو عطا کر دیا، جس نے جو مانگا اس کو عطا کر دیا، وہ فقیروں کے آقا شہ انبیاء، وہ فقیروں کے آقا شہ انبیاء، وہ شہنشاہ مدینے میں موجود ہے، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے، مدینہ دیکھ آئے، وہ مدینہ دیکھ آئے، ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے وسیع، ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے وسیع، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود ہے، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت کلام۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ سب؟ رمضان کا تیسرا روزہ شروع ہو چکا ہے اور ایک بار پھر آپ لوگوں کو یہ پیارا رمضان بہت بہت مبارک ہو. اللہ تعالیٰ اس رمضان کے رحمتوں والے عشرے میں ہم سب پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے. آمین ثم آمین. آج صبح جب میں اسٹوڈیو آنے کے لیے گھر سے نکلی تو تھوڑے ہی آگے جا کر ہمیں ٹریفک مل گیا. اب ہم انتظار کرتے رہے تقریباً 20 سے 25 منٹ ہم اس ٹریفک میں پھنسے رہے. معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ آگے کوئی گاڑی بیچ میں خراب ہو گئی ہے جس کی وجہ سے ٹریفک جیم ہے. اگر تھوڑا سا لوگ صبر کرتے تو 5 سے 7 منٹ میں وہ گاڑی اس روڈ کے بیچ میں سے ہٹا دی جاتی. لیکن چونکہ صبر نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے تو لوگوں نے ادھر ادھر سے نکلنا شروع کر دیا جس کی وجہ سے ایک دوسرے سے گاڑیاں اسٹک رہ گئیں اور آگے نہ بڑھ سکی. اور وہ چیز جو 7 منٹ میں حل ہونے والی تھی اس کے لیے 20 سے 25 منٹ لگ گئے. لیکن آخر ہماری عوام بھی بیچاری کیا کرے, کتنا صبر کرے, کس چیز پر صبر کرے. گیس نہیں آ رہی, صبر کر لو, سلنڈر لگا رہے ہیں. بجلی نہیں آ رہی, صبر کر لو, جنریٹر آن ہو رہا ہے. اب اس سے زیادہ پانی نہیں آ رہا, بھائی صبر کر لو, ٹینکر آنے والا ہے. بل زیادہ آ گیا, صبر کر لو, پیسے جمع کر رہے ہیں, سولر لگوائیں گے. کہاں صبر کریں, گھر میں, دفتر میں, سڑکوں پر, ہر جگہ صبر ہی تو کرنا پڑتا ہے. کتنا صبر کرے یہ عوام. گٹر میں گر کے مر رہے ہیں, صبر کر رہے ہیں. کچلے جا رہے ہیں, صبر کر رہے ہیں. آگ میں جل کے مر رہے ہیں, صبر کر رہے ہیں. کتنا صبر. تو پھر جہاں ان کو موقع ملتا ہے صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتے ہیں. لیکن ایک عجیب سی بات ہے, شاید آپ لوگوں کو پتا ہو, شاید نہ پتا ہو, کہ قرآن پاک میں ہر ثواب کا, ہر نیکی کا اجر بتایا گیا ہے. کہیں اس اجر کو 10 گنا بڑھا کے بتایا گیا, کہیں اس کو 70 گنا بڑھا کے بتایا گیا, اور کہیں 700 گنا بڑھا دیا گیا. لیکن ایک نیکی ایسی ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آیت سورۃ زمر کی آیت نمبر 10 میں فرمایا ہے کہ تم صبر کرو, اس کا اجر بے حساب دوں گا. یعنی کہ ہر نیکی کا اجر بتایا جا رہا ہے, اتنا ہے, اتنا ہے, اتنا ہے. لیکن صبر کا جو اجر ہے وہ بے حساب ہے. اس کے لیے کوئی ناپنے تولنے والا آلہ نہیں ہے. بے حساب مطلب بے حد, جتنا اللہ تعالیٰ چاہیں گے اور جتنا ہم نے سوچا بھی نہیں ہوگا. تو صبر کا ہمیں ایسا جو ہے وہ پھل ملے گا. اب صبر کی بات اگر ہم کرتے ہیں تو صبر ہے کیا؟ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ صبر کیا ہے؟ صبر صرف چپ رہنا یا برداشت کرنا نہیں ہے. صبر کا مطلب ہے اللہ پر یقین رکھنا, مایوسی چھوڑ دینا, اس بات کا یقین ہونا کہ ہمارے صبر کا پھل ہمیں ضرور ملے گا. اور صبر کے ساتھ مختلف جگہوں پر قرآن پاک میں نماز, تقوی, اس کا ذکر کیا گیا ہے. تو ہمیں صبر کرنا ہے نماز کے ذریعے, تقوی کے ذریعے, اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد ضرور کرے گا. تو یہ ہوتا ہے اصل صبر. اب اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صبر کی انتہاؤں پہ جائیں تو آپ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت دفعہ ایسی چیزیں ہوئی ہیں کہ جس پر انہوں نے صبر کیا. اگر ہم طائف کا قصہ لیں تو نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے نبی پر سوچ کے نا رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا. ہمارے پیارے نبی پر طائف میں پتھر برسائے گئے, خون بہایا گیا ان کا, اور جب اللہ کی مدد آئی اور فرشتوں نے آ کے کہا کہ آپ کہیں تو ہم اس بستی کے لوگوں کو نیست و نابود کر دیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں. انہوں نے ان سے انتقام نہیں لیا, انہوں نے یہ کہا کہ اللہ سے دعا کی اور کہا کہ یا اللہ اس قوم میں سے کوئی ایسا شخص پیدا کر یا وہ لوگ پیدا کر جو کہ تیرے نام لیوا ہوں, جو کہ اسلام پہ چلنے والے ہوں. اور اللہ تعالیٰ نے ٹائم بات صحیح لیکن دعا ضرور قبول کی, اور محمد بن قاسم جیسا فاتح پیدا ہوا اس قوم میں سے کہ جس نے سندھ کو فتح کیا,
وہی سندھ جو پاکستان میں سب سے پہلا صوبہ تھا جو شامل کیا گیا، اور آج اسی سندھ کے پیارے شہر کراچی میں ہم رہ رہے ہیں. یعنی کہ یہ سندھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صبر کا تحفہ ہے جو ہمیں ملا ہے، اور اس میں ہم رہتے ہیں، اپنے آل اولاد کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. یہ صوبہ جس کے شہر کراچی، جس نے تمام لوگوں کو اپنے ہاتھوں میں اپنی باہوں میں سمیٹا ہوا ہے، جہاں لوگ آتے ہیں، روزی کماتے ہیں، اپنے گھر والوں کے لیے خوش رہتے ہیں. لیکن اسی کراچی میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ تکلیفیں اٹھا رہے ہیں لیکن صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑ رہے. اب اگر صبر کی بات ہم کر ہی رہے ہیں تو دیکھیے نا، ہماری پوری پاکستانی عوام کتنا صبر کر رہی ہے. ہماری پاکستانی ٹیم کی جو پرفارمنس جا رہی ہے اس پر صبر ہی تو کر رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، رو رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں. لیکن ہماری ٹیم اللہ جانے یہ سپر 8 میں بھی کیسے پہنچ گئی. کیا دوسری ٹیمیں کمزور تھیں، یا پھر ان کی قسمت اچھی تھی، یا پھر پاکستان عوام کی دعائیں تھیں کہ جو یہاں تک لے آئی ہماری پاکستانی ٹیم کو. ابھی کچھ آپ لوگ بھی خبروں میں دیکھ رہے ہیں کہ جو آج کل بڑے ایک مسائل چل رہے ہیں، کوئی لڑائی جھگڑے کی خبر آ رہی ہے. ہمارے جو آپ نے بھی شاید دیکھا ہوگا احمد بھائی، جو ہمارے کوچ ہیں مائک، ان کا جھگڑا ہوا سلمان علی آغا کے ساتھ، جس پہ انہوں نے زور سے باٹل پھینکی، اور بعد میں جب پریس کانفرنس ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ جی نہیں، ہمارے کوئی ایسی لڑائی جھگڑا نہیں ہوا تھا، بس وہ چھوٹی سی کسی وکٹ کی بات پر ناراض تھے. اب یہ دیکھیں، یہ بالکل وہی حرکتیں کر رہے ہیں جو ہم بچوں کو منع کرتے ہیں نا، کہ جب مہمان گھر میں آئیں، اور خاص کر کوئی بہت زیادہ مہمان آئے ہوں جو بڑے امپورٹنٹ گیسٹ ہوں، ان کے سامنے بچے لڑنا شروع کر دیتے ہیں اور ہمیں شرمندہ کرا دیتے ہیں. بالکل یہ وہی حرکتیں کر رہے ہیں کہ دنیا کے سامنے آپس میں لڑ رہے ہیں اور ہم شرمندہ ہو رہے ہیں، ہماری قوم شرمندہ ہو رہی ہے. تو یہ کیا حرکتیں ہیں؟ یہ بچوں والی حرکتیں ہیں. مطلب جس طرح بچے سمجھتے نہیں ہیں اور وہی کام کرتے ہیں جو منع کیا جاتا ہے. تو اب دیکھتے ہیں اصل بات کیا ہے. اس کے لیے تو ہمیں کسی نہ کسی سے بات کرنی پڑے گی. تو پتہ نہیں اب آج کیا ہونے والا ہے. آج بھی میچ ہے پاکستان کا. مجھے تو یقین ہے کہ ہماری عوام کی جو دعائیں ہیں نا، ان دعاؤں کی وجہ سے ہی یہ کرکٹ ٹیم جو ہے وہ یہاں تک پہنچی ہے. ورنہ ہمیں نہیں لگتا کہ یہ پہلے جب میچ ہوا تھا، پہلا میچ جو انڈیا سے ہاری تھی، تو مجھے نہیں لگا تھا کہ یہ ہم آگے چل پائیں گے. اور شاداب اور شاہین کی جو پرفارمنس ہے وہ تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں. لیکن پتہ نہیں پھر بھی کہ ان کو لیے جا رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں. جب کسی کی پرفارمنس اچھی نہیں ہوتی تو اس کو آگے پیچھے کر دینا چاہیے. بالکل اسی طرح بہت سارے ہمارے ٹی وی چینلز بھی ایسے ہی ہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ اس میں کام کر رہے ہیں. کچھ ہوسٹ ہیں، کوئی ایکٹرز ہیں، کچھ ہیں جن کی ریٹنگ نہیں آتی، لیکن ماشاءاللہ وہ چلے جا رہے ہیں. لیکن اس سے پتہ کیا ہوتا ہے؟ اس سے صرف اتنا ہوتا ہے کہ جو اس جگہ پر آنے والا شخص ہوتا ہے نا، جس کا حق ہوتا ہے، جو ڈیزرو کرتا ہے، اس کا حق مارا جاتا ہے. اور اسی کی وجہ سے سسٹم بھی خراب ہوتا ہے، اور اسی کی وجہ سے ساری مایوسیاں، ہار ہمارے حصے میں آتی ہے. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان میں ہماری دعائیں قبول فرمائے، خاص کر پاکستانی ٹیم کے لیے بھی. اور اللہ تعالیٰ ہمیں صبر پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ صبر ایک ایسی چیز ہے کہ جو کہتے ہیں نا، صبر لگے گا، صبر بڑا لگتا ہے. میں اگر اپنی زندگی کی بات کروں تو بہت زندگی میں ہر انسان کے ساتھ زیادتیاں کر جاتے ہیں لوگ. میرے ساتھ کافی لوگوں نے بہت زیادتیاں کی، اتنی زیادتیاں کی کہ بس دل ہوتا ہے نا، کہ بس دل ایسا ہو جاتا ہے کہ بھر آتا ہے، اور بس دل چاہتا ہے کہ ان کو بد دعا دے دو. لیکن میں بد دعا کبھی نہیں دیتی، کیونکہ ہمارے بڑوں نے اور ہمارے بزرگوں نے، ہمارے ماں باپ نے، اور اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کو دیکھیں تو اس کے حساب سے بھی ہمیں کسی کو بد دعا نہیں دینی چاہیے. تو میں نے ہمیشہ صبر سے کام لیا، اور کبھی کبھی مجھے موقع ملا بھی کہ میں ان سے بدلہ لوں، اور میرا دل بھی بڑا چاہا کہ آج میرا وقت ہے، آج میں ان سے بدلہ لیتی ہوں، آج میں ان کو کہتی ہوں. لیکن میں نے پھر اللہ کی خاطر خاموشی اختیار کر لی، کیونکہ اللہ سب سے اچھا بدلہ لینے والا ہے. جب آپ اپنی چیزیں، اپنے معاملات اللہ پہ چھوڑتے ہیں نا، تو آپ ٹائم لگتا ہے کبھی کبھی، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کیا ہے نا، وہ آپ کر ہی نہیں سکتے تھے.
چاہے آپ دنیا کا کتنا ہی زور لگا لیتے. تو آج اس وعدے کے ساتھ ہم اس نشریات کا آغاز کریں گے کہ ہم نے صبر اور شکر کے ساتھ، اور صرف صبر شکر ایسے نہیں کہ جب آپ کا دل ٹوٹ چکا ہو تب آپ نے صبر کرنا ہے، اللہ سے جوڑنا ہے خود کو. جب آپ کو کچھ نظر نہ آئے تب آپ نے صبر کرنا ہے، اللہ سے مدد مانگنی ہے. اور یقین کریں اللہ کا وعدہ ہمیشہ پورا ہو کے رہتا ہے. ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. چھوٹی سی بریک سے واپس آئیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا اور دیکھتے رہیے گا پیارا رمضان.